بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فوج کے ترجمان ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ ظاہر ہے جب کوئی سوالات اٹھتے ہیں مسلح افواج کے بارے میں، کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کوئی غیر ملکی اخبارات میں ایسی چیزیں شائع ہوتی ہیں کہ جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان میں کئی دہشت گردوں کے خلاف وہ کارروائی ہوتی ہے تو اسے پاکستان میں کچھ سیاسی عناصر غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو فوج کے ترجمان کو پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے۔ یہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس تھی جس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بنو آپریشن کے حوالے سے 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے 2023 کا، اس حوالے سے، اور پاکستان کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ انہوں نے ایک ٹرم یوز کی ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے اس پر بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر 9 مئی کو کہ سہولت کار منصوبہ سازوں کو سزائیں دیں گے، سزائیں نہیں بلکہ ڈھیل دیں گے، تو پھر ملک میں یہ فسادیت پھیلے گی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، ابھی تک سزا نہیں ملی۔ GHQ میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جو احمد شریف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا کیا کہ فوج نے روکا کیوں نہیں، گولی مار دیتے، گولی نہیں ماری اس لیے سب کچھ ہوا، یہ بیانیہ چلایا گیا۔ یعنی کہ 9 مئی کو جب فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ فوج ری ایکشن میں گولی چلاتی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارتی، اور پھر یہ کہا جاتا کہ یہ اتنے لوگ مظلوم ہیں اور فوج نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انتشاری ٹولہ آتا ہے تو اس کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، اگر وہ انتشاری ٹولہ نہ رکے تو پھر اس کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے سہولت کار جو ہیں، منصوبہ باز ہیں، ان کو اگر ڈھیل دیں گے، یہ ڈھیل کا اشارہ یہ ہے کہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو خلاف کیس چلا آگے۔ وہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ جس رفتار سے چل رہی ہیں، اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جن لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے تھی وہ سزائیں نہ دینے سے ملک میں فسادیت پھیلی ہے، لوگوں کے حوصلے بڑھے ہیں۔ انہوں نے بنو کے بارے میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور اس کی وہ ویڈیو بھی دکھائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی پارٹی جس کی حکومت ایک صوبے میں، وہ اپنے خلاف بھی احتجاج کروا رہی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہاں بنو میں بہت بڑا احتجاج ہوا، یہ احتجاج اس لیے تھا کہ امن ہو، لیکن اس احتجاج کو سیاسی پارٹی نے اور وہ دو دہشت گرد ہیں جو نور ولی کے لوگ یہاں پر ہیں، انہوں نے اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ یہ مظاہرہ جو ہے یہ پتہ لگے کہ فوج کے خلاف مظاہرہ ہے۔ انف از انف۔ میں کہتا ہوں کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ فوج کو ڈیجیٹل ٹیررزم میں جو لوگ پاکستان کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزائیں دینی چاہیے۔ وہ لوگ جو ایک سیاسی جماعت کے پے رول پر ہیں اور ان سے پیسے لے کر مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور بیرون ملک پھر دیکھیں، ان کا تعاقب کریں۔ ہمیں
ان اداروں کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی، یوٹیوب والوں سے بھی بات کرنی ہوگی، فیس بک سے بھی بات کرنی ہوگی، انسٹاگرام سے بھی بات کرنی ہوگی کہ ان کے جو سسٹم ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اگر یہ کھلی چھٹی دیے رکھیں گے تو پھر پاکستان کی مسلح افواج یقیناً حکومت سے اس بات کی توقع رکھیں گی کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جن کے ذریعے اس کام کو روکا جا سکے۔ پاکستان کے اندر تو صرف یہ جو لوگ ہیں نا بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں، ان کو تو ایک بار بلا کر سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد وہ توبہ طائب کر لیں گے۔ لیکن جو ملک سے باہر ہیں اور جو لوگ ایک خاص مشن کے تحت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی، ایک بات کو جنرل صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، انہوں نے یہ بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا ہے کس طریقے سے یہ بات آگے چلتی۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ لڑائیاں میں لڑ رہے ہیں کہ ایک ہمارا پاکستان کا فوجی اور پاکستانی مسلح افواج کے جوان لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، دوسرے دہشت گرد ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم کے ہیں جو اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ پھیلاتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، یعنی پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف یہ نفرت پھیلاتے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت کارروائی ہے، لیکن میں جنرل صاحب سے یہ بات گزارش کروں گا، آپ کے پاس ان لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے جو یہاں پر ایک سیاسی جماعت کے پے رول پر ہیں اور ان کے پروپیگنڈے کا یہ ٹول ہے۔ ایک وہ لوگ جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ان کا قانونی طور پر تعاقب جاری کیا جائے اور ان کے جو چینلز ہیں ان کی پاکستان کے اندر دیکھے جانے کو روکنے کے لیے ہمیں ان اداروں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں کہ کھلی چھٹی دے دیجیے آپ، پھر ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کا بر وقت مقابلہ نہ کیا اور بر وقت اس کو نہ روکا تو یہ مزید پھیل جائے گا۔ اور پاکستان میں موجود ہے، پاکستان میں یہ قانون تو بنایا گیا توہین حد عزت کا، حد عزت سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروپیگنڈے میں جو لوگ ملوث ہیں، جو پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جرنیلوں کے خلاف اور پاکستان کی پوری فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کارروائی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی دکھائی دے کہ واقعتاً ہماری فوج ان لوگوں کے خلاف پوری سختی کے ساتھ میدان میں اتر آئی ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس محاذ پر نہ صرف خاموشی ہوگی بلکہ پسپائی ہوگی، پاکستان سے ڈیجیٹل ٹیررزم کو شکست پاش ہوگی۔ لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، سستی کی جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہی ہے کہ جس جذبے کے ساتھ آج جنرل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کے وہ شعبے جن کے ذمہ ہے کہ ان لوگوں کی نگرانی کی جائے، ان کے خلاف قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائی کی جائے، تو یقیناً اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان سے ڈیجیٹل ٹیررزم ختم ہو کر رہے گا۔ شکریہ۔